السلام علیکم، میں ہوں نیلم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تھاٹ لیڈر پروگرام کے تحت عالمگیر سوچ رکھنے والے قائدین کو دعوت دی ہے کہ کرونا وبا کے علاقائی، عالمی، معاشی اور سیاسی اثرات سے متعلق متفقہ پلیٹ فارم پر غور کیا جائے۔ ایف ایم کانٹیکٹ ڈیجیٹل سیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کرونا عالمی وبا کے تناظر میں ملٹی اسٹیک ہولڈرز کے نقطۂ نظر سے استفادے کے لیے ڈیجیٹل تھاٹ لیڈرز سیریز کا آغاز کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 25,837 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,764 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 7,530 ہو گئی، جبکہ اموات کی تعداد 594 تک پہنچ گئی۔ تاہم اب تک 2,57,247 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ نیدرلینڈز حکومت نے لاک ڈاؤن کھل جانے کے باوجود بھی بڑے اجتماعات کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیدرلینڈز کے وزیر صحت ہوگو ڈی یونگو نے ارکان پارلیمنٹ کو دی جانے والی بریفنگ میں واضح کیا کہ کرونا ویکسین بننے تک کسی بھی عوامی اجتماع کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو احساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے 50 لاکھ امریکی ڈالر فراہم کرنے کا فیصلہ۔ غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کے لیے 334 میٹرک ٹن خوراک بھی تیار کی جائے گی۔ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر پال جونز نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا ہے کہ کرونا وبا سے لے کر اب تک پاکستان کے لیے 1.5 کروڑ امریکی ڈالر کی امداد کا اعلان کر چکا ہوں۔ انہوں نے امریکی شہریوں کے لیے پاکستانیوں کے جذبات کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام بھی کورونا سے متاثرہ پاکستانیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ The Pakistan-US Health Partnership is strengthening Pakistan's fight against coronavirus by providing mobile labs to coronavirus hotspots, training healthcare workers to treat patients at home. Second, I'm announcing a new U.S. provision of 336 metric tons of ready-to-use therapeutic food for children diagnosed with acute malnutrition, in partnership with the government of Pakistan and UNICEF, and funded with $2.5 million from the American people. فرانس میں کرونا وبا کی وجہ سے پھنسے پاکستانیوں کی مدد کا عظیم مظاہرہ۔ دہاڑی دار افراد کے گھروں کی دہلیز پر کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی فرانس کے قائم مقام صدر شیخ نعمت اللہ نے وائس آف اردو کو اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں فرانس میں محصور پاکستانی کمیونٹی کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے یورپین ممالک کی طرح فرانس بھی انتہائی متاثر ہوا ہے، اور جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا تعلق ہے، فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کو بھی اس نے بہت شدید متاثر کیا ہے، اور خاص کر جو ریجن پیرس ہے جہاں پہ کہ پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت ہے اور تقریباً 1,20,000 کے قریب آبادی ہے، تو یہاں پہ بھی بہت جو ہے کمیونٹی متاثر ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی فرانس جو ہے اس نے ان مخدوش حالات میں ہم نے پوری کوشش کی ہے اپنی کمیونٹی کو جو ہے ان کی مدد کرنے کی مختلف طریقے سے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن سے جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، جو ہے اپنے ضرورت زندگی پوری کرنے کا انتظام نہیں تھا، لہذا پی ٹی آئی فرانس نے جو ہے لوگوں کو راشن گھر گھر پہنچایا ہے، ضرورت زندگی کی اور بنیادی جو ادویات تھیں۔ اس کے بعد ہاسپٹل جانے کے لیے ان کو آگاہی دی ڈاکٹر کی، اور کافی مسائل تھے، اور پھر آخر میں ہمارا جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو کافی لوگ پاکستان میں پھنس چکے تھے جو گئے، کیونکہ جو فلائٹ آپریشن تھا پوری دنیا کی طرح پاکستان اور فرانس کے درمیان بھی معطل ہے اور ابھی بھی معطل ہے، تو ایک فلائٹ آ چکی ہے، اور مزید جو کافی لوگ وہاں پہ پاکستان میں ابھی بھی جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہماری ماشاءاللہ حکومتی انتہا جو اعلیٰ سطح پہ عہدیدار ہیں ان سے رابطہ ہوا۔ ماشاءاللہ زلفی بخاری صاحب نے کافی اس میں ہیلپ کی، تو اب 14 تاریخ کو ہے، 14 مئی کو جو ہے پی آئی کی فلائٹ جو ہے وہ فرانس آ رہی ہے، پاکستان میں پھنسے ہوئے لوگوں کو فرانس لائے گی، اور فرانس میں جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں اسی فلائٹ سے 14 مئی کو جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے۔
فرانس اور جرمنی سال 2019 میں ویزا درخواستوں کے لیے سر فہرست رہے۔ دنیا بھر کے فرانسیسی قونصل خانوں نے ایک سال میں 39,81,979 ویزا درخواستیں موصول کی۔ سالانہ شینجن ویزا شماریات رپورٹ کے مطابق 2019 میں جرمن سفارت خانوں کو 21,71,309 شینجن ویزا درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ جرمنی نے ایک سال میں 16,64,448 ملٹی انٹری ویزے بھی جاری کیے۔ نیپال میں پھنسے پاکستانیوں نے وطن واپسی کے لیے حکومتی حلقوں سے مدد مانگ لی۔ 100 سے زائد پاکستانی کرونا وائرس کے باعث محصور ہو کر رہ گئے۔ حکومت پاکستان سے خصوصی پرواز کے ذریعے واپس لانے کی استدعا کر دی۔ ہم یہ ویڈیو ان تمام پاکستانیوں کے بہاف پہ بنا رہے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان سے نیپال آئے تھے اور نیپال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان ایمبیسی کے مطابق تقریباً اس وقت 100 کے قریب پاکستانی شہری پھنسے ہوئے ہیں جو کہ ریسکیو فلائٹس کے انتظار میں ہیں۔ اس کے باوجود کہ پاکستانی حکومت نے کئی ملکوں میں اپنی فلائٹس بھیجی ہیں، لیکن نیپال جو کتنا قریب ہے ہمارے لیے کوئی فلائٹ ارینج نہیں کی گئی، صرف اس وجہ سے کہ ہم میں سے بیشتر پاکستانی اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ کا ٹکٹ ادا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، تو لہٰذا ہماری اپنی حکومت سے وزیر اعظم پاکستان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی اسپیشل فلائٹ ارینج کی جائے۔ مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے داخلی دروازوں پر سینیٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد کورونا وائرس کی روک تھام ہے۔ تجربہ کامیاب ہونے کی صورت میں تمام داخلی دروازوں پر سینیٹائزر گیٹس لگائے جائیں گے۔ مسجد الحرام کے داخلی دروازوں پر ایک ہفتہ قبل تھرمل کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے۔ یہ طاقتور کیمرے بیک وقت 25 افراد کی جسمانی درجہ حرارت کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے 9 ماہ کے دوران دنیا بھر میں 11 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی پیدائش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دورانیے میں ماں بننے والے خواتین اور نومولود بچوں کی زندگیوں سے متعلق تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق اس مرتبہ ماں کے عالمی دن کی مناسبت سے 10 مئی کو کرونا وبا کی وجہ سے سخت دن ثابت ہوگا۔ حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا ہوں گے، کیونکہ اس سے قبل بھی دنیا بھر میں دوران زچگی ہلاکتوں کی شرح زیادہ ہے۔ جاپان نے بھی کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے اینٹی وائرل دوا ریمڈیسویر کے استعمال کی اجازت دے دی۔ جاپانی وزارت صحت کے مطابق ریمڈیسویر کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے پہلی منظور کردہ دوا ہے۔ امریکہ کے بعد اب جاپان اس دوائی کو استعمال کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا۔ ریمڈیسویر وائرس کے جین میں شامل ہو کر اس کے پھیلاؤ کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نیوز اپڈیٹس لے سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔